الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا اور جو برائی کا دفاع اچھائیوں سے، نیکیوں سے، اچھے اعمال سے کرتے ہیں انہیں 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اللہ تبارک و تعالی مزدہ جہاں فضا سنا رہا ہے، مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی ہے، دارالعمل ہے، یہاں پر پریشانیاں بھی آئیں گی اور خوشحالیاں بھی آئیں گی۔ معزز سامعین کرام، کس کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر عطا فرمائے گا؟ جو مصیبتوں پر صبر، جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا اور جو برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرتے ہیں، اور اللہ نے جو نعمت انہیں عطا بخشی ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اور انہی 2 چیزوں پر ڈبل اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلامیہ صبر کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی، لغت اور ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور اس کا اصطلاح میں، شریعت اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تنگ دستیوں پر، کسی کے ستانے پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، صابر و شاکر رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی حد سے آگے نہ جانا۔ یہ ہے شرعی اعتبار سے اور لغوی اصطلاح کے اعتبار سے صبر کا معنی۔ صبر انبیاء کرام کی خوبی رہی ہے، صبر انبیاء کرام کا خاصہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب کے سب صابر تھے، سب صبر کرنے والے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب صبر کرنے والے ہیں۔ لہذا صبر ایسی چیز ہے، اس قوت کا نام ہے کہ جو اس کو اپنا لیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جو لوگوں کی آڑی ترچھی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کا ظلم و ستم سہ کر صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو لہٰذا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکیاں دی جائیں گی، آپ کے گھروں کو مسمار کیا
دیا جائے گا. آپ کو وائلنس نہیں کرنا ہے, آپ کو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے, آپ کو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے, آپ کو اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دینا ہے, بلکہ محبت سے دینا ہے. اور اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے. اسلام نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے, اور جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے دنیا میں امن و امان قائم ہو گیا. ورنہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ لوگوں پر کیسا کیسا ظلم ہوا کرتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں امن و شانتی آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کو امن کا پیغام دیا. جنہوں نے آپ پر ظلم کیا آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. آپ تاریخ کا وہ گوشہ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے. جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کو اہل مکہ نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا. یہاں تک کہ قریب سے اگر گزرتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی طرف گئے اور طائف میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا. لوگوں, اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, وہی تمہارا خالق ہے, وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا پالن ہار ہے. اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطل کے آگے اپنی پیشانیوں کو نہ جھکاؤ, بلکہ کہ اسی ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ. اتنا سنا تھا تو طائف کے لوگوں نے اوواش لڑکوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا دیا. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھروں کی برسات کر دی, اس قدر پتھروں کی برسات کر دی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا. آپ تصور کریں, آپ سوچیں, آپ کی نالین شریفین خون سے لت پت ہو گئی. آپ کرن و ثعالب کے مقام پر جلوہ گر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کو بھی دیکھا اور لوگوں کے رویے کو بھی دیکھا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ ہمیں حکم دیجئے کہ یہ جو طائف ہے چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, ایک اشارے پر ہم اس کو سورما بنا دیں گے, انہی پہاڑوں سے اہل طائف کو پیس کر رکھ دیں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا, آپ سنہرے حرف میں لکھے جانے کے قابل ہیں یہ الفاظ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے اس مطالبے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا مت کرنا, مجھے انہی لوگوں سے یہ توقع ہے کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کریں گے, یہ اسلام کے ماننے والے ہوں گے. یہ آج ظلم کر رہے ہیں, کل یہ امن و شانتی کا پیغام دیں گے. اور پھر زمانے نے دیکھا یہی اہل طائف, یہی قبیلہ بنو ثقیف, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہی کی کاوشوں کی بنیاد پر ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام کے قدم آئے. تاریخ گواہ ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا بلکہ محبت سے دیا. آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا. بولنے والوں کو بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا, تلوار کس کے ہاتھوں میں تھی, پتھر کس کے ہاتھوں میں تھے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر نہ تھے, تلوار نہ تھی. کفار مکہ کے ہاتھ میں پتھر بھی تھے, تلواریں بھی تھیں, اور وہ راہوں میں کانٹے بھی بچھا رہے تھے, آپ کا قومی بائیکاٹ بھی کر رہے تھے. اور وہ وقت اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے جب
कुफ्फार मक्का ने ये सोचा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आ रहे हैं और इनकी तबलीग पर हमारे लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान होते चले जा रहे हैं। उन्होंने कौमी बाइकाट कर दिया था। 3 साल तक शाब अबी तालिब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महसूर कर दिया और सब पूरे मक्के में ये ऐलान कर दिया था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ना मिला जाए। अगर वो भूखे रहें तो भूखे रहे, कोई उन तक खाना ना पहुंचाए, कोई जिन्स ना पहुंचाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा वक्त गुजरा है कि 3 साल तक कौमी बाइकाट किया गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सब्र कर रहे हैं और अपने मानने वालों को भी सब्र की तलकीन कर रहे हैं, अपने अहले खानदान को, अहले कबीला को भी सब्र की तलकीन कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बताती है, सीरत की किताबों में आया है कि बच्चे भूख से बिलबिलाते थे, बच्चे भूख से रोते थे और मक्के वाले जो करीब करीब थे वो सुना करते थे। शाब अबी तालिब से बच्चों की रोने की आवाजें आती थी, बच्चों के चीखने की आवाजें आती थी, उनके दिल मचल जाया करते थे, वो बेकरार हो जाया करते थे। लेकिन रूसाए मक्का ने ये पाबंदी लगा दी थी, अगर कोई भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो महसूर हैं शाब अबी तालिब में, अगर उनके पास कोई भी गया और उनसे हमदर्दी जताई तो उसका भी कौमी बाइकाट कर दिया जाएगा, उसके साथ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 3 साल तक बाइकाट, उन पर आपने अपने साथियों के ज़रिए से पत्थर फेंकवाए हों, तारीख़ में कहीं ये नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सब्र की तलकीन फरमाई, सबसे कहा सब्र करो, ये मुसीबत चंद दिन की है, चंद रोज़ा है, ये दूर हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह खुशहालियाँ आएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत से अबी तालिब से 3 साल के बाद आप आए, आपने कोई बदला ना लिया, आपने सब्र की तलकीन फरमाई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फिर जो आपके मानने वाले थे उन पर भी जुल्म किया, उन पर भी कोई कसर ना छोड़ी गई। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम रवादारी का मजहब है, इस्लाम अमन शांति का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। हम मोहब्बत चाहते हैं, हम मोहब्बत बांटते हैं, हम अहले हिंदुस्तान को और हुकूमत हिंद को ये पैगाम देते हैं। हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और रवादारी का पैगाम दिया है। इस्लाम अमन और रवादार का मजहब है और हम उसी इस्लाम के मानने वाले हैं। हम कोई वायलेंस नहीं चाहते, बात थोड़ी सी लेकिन उसको बतंगड़ बना दिया गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस की गई थी, तौहीन की गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो वायलेंस ना होते और ये नौबत नहीं आती कि आज हमें भी मेंबर रसूल से खड़े होकर ये कहना पड़ता कि आप कानून को अपने हाथ में ना ले, आप रोडों पर ना निकले, आप पुरअमन एहतजाज के लिए भी रोडों पर ना निकले। हाँ, उस वक्त पुरअमन एहतजाज के लिए रोड पर आप निकल सकते हैं जब आपको प्रशासन इजाज़त दे दे। अगर प्रशासन इजाज़त नहीं देता है तो आप पुरअमन तरीके से अपने मोहल्ले की चौकी में जाइए और वहाँ पर उसके खिलाफ, जिसने तौहीन रिसालत की है, तनकीस रिसालत की है, उसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराइए।